کربلا میں جو مثل حیدر کرار ہے، کربلا میں جو مثل حیدر کرار ہے، وہ حسین ابن علی کی فوج کا سالار ہے، وہ حسین ابن علی کی فوج کا سالار ہے۔ پیاسا دریا سے پلٹ آیا تو کیا ہوا، تا قیامت پانی اس کی قبر کا زوار ہے۔ آپ نے کتنے مزارات کی زیارت کی ہوگی، ہمیں بھی شرف حاصل ہوا، کتنے روزوں کی زیارتیں کی ہوگی، کہیں پر یہ کرامت نظر نہیں آئی جو مولا غازی عباس کے روزے میں نظر آئے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اصلی قبر نیچے سرداب میں موجود ہے، مولا حسین کی قبر مبارک بھی سرداب میں موجود ہے۔ کتنے ہی نبیوں کی زیارتیں موجود ہیں، کتنے ہی اماموں کی زیارتیں موجود ہیں، کتنے اولیاء کی زیارتیں موجود ہیں، کسی کی زیارت پر یہ منظر نظر نہیں آئے گا جو عباس کی زیارت پر۔ مولا غازی عباس کو وہ فخر عطا ہوا، اور خود طاہر القادری کے جملے ہیں کہ میں نے اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں پر قبر عباس کے ارد گرد پانی موجود تھا، اور میں نے اس میں اترنے کے بعد اس پانی کو اپنے چلوں میں اٹھایا، اسے سونگا ہے کہ کتنے عرصے سے پڑا ہوا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا کہ اس کے اندر اب خدا نہ خواستہ بو تو نہیں آ گئی ہے۔ تو کہتا ہے خدا کی قسم میں نے جب اس پانی کو چلوں میں اٹھا کر سونگنا شروع کیا ہے تو نہ اس کے اندر بدبو تھی نہ تعفن تھا، اگر اس کے اندر کوئی چیز پاتی تھی تو وفا کی خوشبو پائی جاتی۔ مولا غازی عباس کی پیاس کو اس طریقے سے خدا نے بجھایا ہے۔ تو مولا غازی عباس کا سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ وہ مطیع امام تھے، وہ مطیع خدا تھے۔ اور پھر سنیے گا مولا غازی عباس کو اس وجہ سے کیا اعزازات ملے ہیں۔ کبھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے انہیں اپنا بیٹا کہا، کبھی بی بی نے اپنا بیٹا کہا ہے عباس کو، کبھی مولا اپنی دعاؤں کے اندر مانگتے ہیں عباس کو، کبھی چھٹے سرکار بیان فرماتے ہیں یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ ہمارے چچا عباس، چچا کہہ کے پکارتے ہیں۔ کبھی زمانے کا امام پکارتا ہے کاش تم ہمارے لشکر کے علمدار ہوتے۔ صرف آپ کی خدمت میں مثالیں بیان کروں اور زحمت کو تمام کروں گا۔ بی بی نے کئی مرتبہ فرمایا کہ میرے بیٹے کو سلام پہنچانا، میں موجود نہیں ہوں گی، میرے بیٹے کو سلام دینا۔ ایک روایت ملتی ہے، اس روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، محشر لگا ہوا ہوگا، پیغمبر اکرم موجود ہوں گے، لوگ ہوں گے، امتی ہوں گے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم مولا کائنات کو بلا کر کہیں گے اے علی میری بیٹی سے پوچھ کر آؤ میری امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہیں، میری امت کی شفاعت کے لیے میری بیٹی کیا لائی ہے۔ اس وقت جب مولا کائنات جائیں گے سید کائنات کے پاس تو سید کائنات فرمائیں گی، اب سنیے گا کیا فرمائیں گی، کفانا لأجل هذا المقام الیدان المقطوعتان من ابنی العباس۔ میرے بابا سے جا کر کہہ دیجئے کہ اس مقام پر آپ کی امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے شانے ہی کافی ہیں۔ وہ مقام پایا ہے غازی عباس نے۔ میرے بیٹا کیا، فاطمہ زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے عباس کو۔ اور پھر ایک مرتبہ آپ نے واقعہ یقیناً سنا ہوگا، سے میں دوبارہ سے یاد آوری کروا رہا ہوں۔ ایک شخص تھا جو کربلا زیارت پر گیا، مولا حسین کی زیارت پر جایا کرتا تھا، بار بار امام عالی مقام کی زیارت پر جاتا تھا، مولا غازی عباس کی زیارت سے غافل تھا، وہاں زیارت پر نہیں جایا کرتا تھا، کہتا تھا امام ہے، امام کی زیارت زیادہ مقدم ہے، امام کی زیارت پر جانا چاہیے۔ کربلا میں موجود ہو کر مولا حسین کی زیارت پر جاتا تھا، عباس کی زیارت پر، مولا غازی عباس کی زیارت پر نہیں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ خواب میں بی بی تشریف لائی اور فرمایا تو میرے بیٹے کی زیارت پر نہیں جاتا؟ جواب میں کہتا ہے بی بی میں تو آپ کے بیٹے ہی کی زیارت پر جاتا ہوں اور کسی اور کی زیارت پر تو جاتا ہی نہیں ہوں، میں تو آپ کے بیٹے حسین کی زیارت پر جاتا ہوں۔ کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹا حسین کی زیارت پر تو نہیں جاتا، میرے بیٹے عباس کی زیارت پر تو نہیں جاتا۔ بار بار اپنا بیٹا کہا ہے عباس علمدار کو، وہ اعزاز پایا ہے میرا غازی عباس نے۔ اور پھر چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کب چچا کہا ہے، فرمایا کان امنا العباس بن علی نافذ البصیرہ وصلب الایمان۔ ہمارے چچا عباس، امام ہر ایک کو اس طرح پکارتے نہیں ہیں، اس طرح سے نہیں پکارتے، حتی بھائی ہو حتی رشتہ دار ہو تب بھی اس طریقے سے نہیں پکارتے، فرماتے کان امنا العباس۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ، بصیرت رکھنے والے تھے، وصلب الایمان، ایمان کا پہاڑ تھے۔
وہ جس کی شجاعت پوری دنیا میں مشہور ہو، دل چاہتا ہے کہ تلوار نکالے، جہاد کرے، لیکن اگر امام وقت نے کہہ دیا کہ تمہیں جہاد نہیں کرنا ہے، تلوار نہیں چلانی ہے، تو عباس کی چلتی ہوئی تلوار نیام میں چلے گئی۔ اسے کہتے ہیں عباس۔ تو امام وقت بھی یہ فرماتے ہیں، اور خود چھٹے سرکار کا ایک اور جملہ یہ ہے کہ ان للعباس عند اللہ تبارک و تعالی لمنزلۃ یغبط بها جمیع الشہداء۔ قیامت کا میدان ہوگا، سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا، مولا غازی عباس جب تشریف لائیں گے اور ان کے مقام و منزلت کو شہداء دیکھیں گے تو رش کریں گے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ عام افراد کی بات نہیں کی جا رہی ہے، شہداء، جناب آدم کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے شہداء ہیں، جتنے شہید ہیں، جب وہ قیامت کے میدان میں غازی عباس کا مقام دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم غازی عباس کی طرح سے شہید ہوئے ہوتے۔ وہ مقام پایا ہے غازی عباس نے۔ اور زمانے کے امام کا بس ایک جملہ آپ کی ختم بیان کرو، زحمت کو تمام کرو۔ جمکران میں ایک شخص تھا جو جایا کرتا تھا اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، امام زمانہ سے پکارا کرتا تھا، اپنی حاجت کو طلب کیا کرتا تھا۔ نہ امام زمانہ خواب میں آئے، نہ اس سے ملاقات ہو سکی، لیکن جب بار بار جاتا رہا اور کوئی گفتگو نہیں ہو پائی، کوئی ملاقات نہیں ہو پائی، تو ایک مرتبہ جمکران جا کر امام زمانہ کو مخاطب اور کہا، اے امام زمانہ، میں بار بار آتا ہوں تاکہ آپ کے وسیلے سے خدا سے دعا مانگوں، مجھے شرم آتی ہے کہ اس مقام پر کھڑے رہ کر، مسجد جمکران میں کھڑے رہ کر کسی اور کا وسیلہ بناؤں، چاہے وہ عباسی کیوں نہ ہو۔ مجھے شرم آتی ہے کہ اس مقام پر کھڑے رہ کر آپ کے علاوہ کسی اور کا وسیلہ بناؤں، چاہے وہ غازی عباس ہی کیوں نہ ہو۔ بس یہ جملے ادا نہ ہونے تھے، رات میں آیا خواب میں، زمانے کے امام تشریف لائے اور فرمایا نہ صرف یہ کہ ہم پسند نہیں کرتے بلکہ اتنا پسند کرتے ہیں کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ تم ہم سے عباس کے وسیلے سے مانگو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہیں، عباس کے وسیلے سے ہم سے مانگو، تو ہم اس وسیلے کو رد نہیں کرتے ہیں۔